کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ دوران نات آج کی خوبصورت سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں جن کی خصوصی آمد ہوئی، میرے پیارے بھائی، مذہبی اور سماجی شخصیات میں آپ ایک نام رکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ اور خوبصورت شخصیت، انتہائی محبتوں کے لائق عاشق مدینہ، عاشق رسول جناب عزت مآب ملک عمیر قاسم امان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائے۔ میں قبلہ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ خصوصی آمد میں عاشق مدینہ، عاشق رسول، ہم سب کے محبوب، مذہبی اور سماجی شخصیات میں ایک اہم کردار پیش کرنے والی شخصیت جناب عزت مآب ملک مصطفیٰ امان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائے۔ میں قبلہ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاجی غلام نبی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں اور دیگر جتنے دوست احباب تشریف لائے، میں علامہ صاحب کی جانب سے، اپنی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں اس محفل کا میزبان ہوں، نقیب بن کے نہیں آیا، بھائی بن کے آیا ہوں۔ اور ابھی ملک سلیم صاحب کی پھر بات ہوئی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین شاہ بغدادی صاحب وہ اکاڑا سے پروگرام کر کے نکلے ہیں اور انشاءاللہ اپنے وقت پہ آپ کو تشریف فرما ہوں گے جیسے قبلہ کا حکم۔ اور عبد المنان جمالی صاحب آپ بھی رابطے میں ہیں، میں بھی رابطے میں ہوں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، اپنے وقت پہ آپ اس محفل کا حصول ہوں گے۔ میں تمام آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب اویس لطیف رضوی صاحب مجھے حکم دیتے جائیں گے تو میں اسی حکم کو لے کے پروگرام کو آگے چلتا جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، میں بغیر کوئی اشعار کہے پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز مرتبہ پھر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ انتہائی خوبصورت آواز کے حامل AR ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت سارے چینل پر یہ عظیم ہستی شہزادہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، ہم سب کے محبوب قاری قرآن، زینت القرآن، فخر القرآن، نجم القرآن، سلطان القرآن صاحبزادہ قاری محمد ذیشان حنیف قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔ آج کی خوبصورت محفل نات عرس مبارک کی خوبصورت تقریب سعید میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ بچے شور نہ کریں، بچے شور نہ کریں، بچے شور نہ کریں، ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ایک تے نعت اگر علماء دے معیار بھی پڑھی جا رہی ہے کیونکہ کوئی ذکر نہیں، کوئی دف نہیں، علماء موجود ہیں۔ نعت 1400 سال پہلے جیسے پڑھی گئی اسی انداز میں نعت خان اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں بغیر دف اور بغیر ذکر کے، اور بڑا خوبصورت پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی تھوڑی سی بولنے کی کوشش کیجیے، ایک ہاتھ اللہ کے نام پہ اٹھا کے ذرا محبت کے ساتھ بولیے سارے، نعرہ تکبیر۔ شاباش، اگر تھوڑی سی آواز اور ہو جائے تو محفل کا ذوق دوبارہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے اللہ کی وحدانیت پر ایک ہاتھ چک کے نعرہ تکبیر۔ حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ وہ اٹھا کے بولے جس نے امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا نام سنا ہے، زیارت کی ہے، جنازہ پڑھا ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری غوثیہ، نعرہ ختم نبوت۔ اب آواز آنی چاہیے لبیک۔ آئے ہائے، ایک منٹ ذرا، آئے ہائے، تھوڑا جا سورس سادہ کر رہا اس بندے تے حیران ہاں جڑا بندہ لبیک دا نعرہ سن کے بھی ہاتھ کچھا جے لے کے بیٹھا ہے۔
اسلام آباد میں یہی نومبر اور دسمبر کے دن تھے جس میں امیر المجاہدین نے یہ نعرہ لگایا اور 80 سال کے بزرگوں نے اپنی قمیضیں اتار کے حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں منہ چھپائے رکھو، ہاتھ چاہے چادروں میں رکھو، مگر جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے اتنے بڑھیا نوی دعوت ہاتھ چوک کے بولن دی تاجدار ختم نبوت۔ اب سارے لبائی کا سیج والے پیران والے لبائی لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ایک اعلان کہ میں نقیب بن کے تو نہیں آیا، میں صرف محفل کو چلانے کے لیے نام اناؤنس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ اس محفل میں مجھ سے بہتر نقیب تشریف فرما ہے جن کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ شہنشاہ نقابت بھائی عثمان خیال قادری صاحب، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، چھوٹا بھائی ہے۔ تو آپ کے ساتھ ایک اور نقابت کی دنیا کا بہت بڑا نام اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، بھائی شہزاد یوسفی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو مجھے ایک علامہ صاحب نے حکم دیا ہے اور ایک بھائی نے کلام کے لیے، میں کوشش کروں گا کہ کلام نہ پڑھوں، ایک دو اشعار پڑھ کے ربائی کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو میں آج کے اس پروگرام میں جو ثنا خان تک لسٹ پہنچی ہے، 6 ثنا خان میرے وان میں ابھی باقی ہے اور 4 ہستیوں کا خطاب جو ہے وہ مجھے درکار ہے۔ 2 ثنا خانوں کو میں اب دعوت دوں گا اور ہر ثنا خان ایک کلام، ٹھیک ہے نا جو آپ لوگوں کو، ہر ثنا خان ایک کلام پیش کرے گا، وہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کرے گا۔ اس کے بعد پھر ثنا خان، پھر علامہ صاحب کا، منہاج بھائی کا خطاب، پھر 2 ثنا خان، پھر قبلہ استاد محترم کا خطاب ہوگا۔ ثنا خانوں میں اسٹیج کا حسن میرے پاکستان کا بہت بڑا نام حافظ آسم منہاج صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی آئین آپ کے ساتھ میرے پاکستان کا خوبصورت نام، سوز و گداز بھری آواز، حافظ اعتزاز ہارونی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کو بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد مائک پیش کر دیا جائے گا۔ خوبصورت آواز کے حامل علی رضا حیدری صاحب تشریف فرمائیں، یہ سارے مجھ سے بہتر ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں، اعلیٰ ہیں، اللہ نے انہیں عزتیں عطا کی۔ علی رضا حیدری صاحب تشریف رکھتے ہیں، حافظ عمار الحسن چشتی صاحب آپ تشریف فرمائیں، حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب اور بھائی یاسر امجد قادری صاحب، یہ ثنا خان اسٹیج کا حسن ہے، مصطفیٰ وان صاحب، ملک میرا وان صاحب اور دیگر جتنے افراد ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ربائی کا سہارا لے کے میں نعت خوان کو دعوت دے رہا ہوں، مظفر وارثی کے 2 سے 3 مصرے انہی پہ ثنا خان کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، 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 عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، اسی لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، اور سارا قرآن بے سے سین تلک، سارا قرآن بے سے سین تلک آپ کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے سین تلک آپ کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، آپ کا خطبہ دکھائی دیتا ہے۔ آخری مصرع والے کے مطابق کہ اس لیے چوموں میں حجر اسود کو، اس لیے چوموں میں حجر اسود کو کہ یہ آپ کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے چوموں میں حجر اسود کو کہ یہ آپ کا بوسہ دکھائی دیتا ہے۔ مقطع اور آخری شعر ثنا خان کو دعوت، ساری کائنات مظفر کو، ساری کائنات
مظفر کو، کریم آقا ساری کائنات مظفر کو آپ کا حجرہ دکھائی دیتا ہے، ساری کائنات مظفر کو آپ کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ تشریف لائیں گے خوبصورت آواز کے حامل، سوز و گداز بری آواز بھائی علی رضا حیدری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، آقا مولا کی عظیم اور بلند بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہر ثنا خان حاضری پیش کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے آئے ہیں سب انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں اپنے وقت پہ آغاز اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ ہم سب کے محبوب ثنا خان بھائی محمد یاسر امجد قادری جی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، آقا مولا کی عظیم اور بلند بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ اور جنہیں پیچھے کھڑے میں دو جانے ایک ایک دو میں جو یار سنگے بندے جی تسی اور اس کی بنیاد سنگے بنیاد جس ہستی نے رکھی، اس ہستی کو حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف رضوی کہتے ہیں۔ آپ دنیا سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، چلے گئے، مگر آپ کے نوجوان صاحبزادے جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اس جامعہ کو رکنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی محبت سے جامعہ بند نہیں کیا، اپنے والد گرامی کے اس مشن کو لے کے چلتے رہے اور چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بنیاد رکھنے والی عظیم ہستی جو بظاہری طور پہ تو ہم سے جدا ہے، مگر جن کی محبت، جن کا پیار ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے، آج بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد قبلہ تشریف لے آئیں گے اور آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ آپ کتاب کے لیے محض گفتگو ہو جائے۔ تو میں عرض گزار ہو رہا ہوں اسی جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بانی سرپرست اعلیٰ، آپ کے نور نظر اور اس نوجوان خطیب سے ملتمس ہو رہا ہوں جو اپنے والد کا مشن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی آواز میں آنکھیں بند کریں تو ثمرات میں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی اور نہیں، جس کی آواز ہمارے کانوں میں دل میں بسی ہوئی ہے، یوں ہی محسوس کرو گے جیسے قاری لطیف رضوی صاحب۔ اس عظیم ہستی کے نور نظر کو میں صدا دے رہا ہوں جو ہم سب کے محبوب ہیں، شب و روز دونوں بھائی ایک دوسرے کا بازو بن کے محنت کر رہے ہیں، اور محبوبی صاحب یعقوب بھائی یہ بازو بن کے آپ کے ساتھ محبتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ ایک مائک میں صرف 2 اشعار پڑھنے کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، قبلہ قاری ریاض صاحب نے بھی حکم فرمایا، میں صرف 2 اشعار اس میں کلام اعلیٰ حضرت کے 3 منٹ کی نقابت اور علامہ صاحب کو دعوت۔ کون کون جاگ رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ بزرگ نہ بولے نہ ہاتھ اٹھائیں، یہ بندہ بیمار ہے، بیمار وہ تو بول رہی نہ، تو جڑا محمد کا بیمار بیٹھا ہے، جڑا محمد کا بیمار بیٹھا ہے وہ دعوت ہے، تو جڑا کسی طبیب کو دوائی لینا سے بیمار بیٹھا ہے وہ نہیں۔ ایک باری دو میں ہاتھ چوکے وہ بندہ سبحان اللہ کہے جو حضور کے در سے خیرات لینا چاہتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ علامہ اویس لطیف رضوی صاحب، قبلہ پیر صاحب، جوید عوان صاحب، تمام دوست احباب، مجھے پاک بی بی کی پاک بارگاہ میں صرف 3 مشرے پیش کرنے ہیں، کیونکہ اس جامعہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔
اسی نسبت اسی حوالے سے میں پیر صاحب سے دعا لیتے ہوئے نگاہ لیتے ہوئے آغاز کر رہا ہوں. شامل ہو جائیے گا پاک نبی کی پاک بارگاہ میں کہ میرا اللہ جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا اللہ جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میرا اللہ جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کسی کو فرق نہ ہو تو یا حسین کہو، کسی کو فرق نہ ہو، کسی کو فرق نہ ہو تو یا حسین کہو، حسین کہو. کسی کو فرق نہ ہو یا عباس کہو، کسی کو فرق نہ ہو یا حسن کہو. یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے خزان دیتا. یہ وہ نام ہے جو شجرے خزان دیتا ہے، جو شجرے خزان دیتا ہے. کون لہرا، کون لہرا، آخری سے بڑا، آخری سے بڑا لہرا، کون لہرا. بنت شاہل اولاد ہے، شاہل اولاد ہے حسین کی، حسین بنت شاہل اولاد ہے، شاہل اولاد ہے حسین کی. حسین ہر ایک خطا سے پاک ہے، حسین کی، حسین ہر ایک خطا سے پاک ہے، حسین کی. حسین امہ ہو، مریم ہو، مریم چاہے آسیہ، چاہے آسیہ امہ ہو، مریم ہو، مریم ہو چاہے آسیہ، چاہے آسیہ میں نظام انتاق ہے حسین. حسین کی پاکستان پہ بھوکنے والے برملا کہہ رہا ہوں، برملا کا چمچے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، چوٹ پہ کہ عباس استحان میں ارے جتنے عوام بیٹھے ہیں عوام پہ آپ کے بابا کی بات کہہ رہا ہوں، بابا کی بات مولا غازی عباس کا ذکر کہہ رہا ہوں، عباس کا ذکر. عباس استحان میں، استحان میں عباس استحان میں آیا نہ بھابی، آیا نہ بھابی. عباس استحان میں آیا نہ بھابی، آیا نہ بھابی. سینے لگی، سینے لگی، سینے لگی، وہ شاک ہے، شاک ہے. سینے لگی، سینے لگی، وہ شاک ہے، شاک ہستی حسین. منہاج صاحب شعر سنیے گا. پتر اورنگے بلالی عباس
جملہ سنیے کہ اس کے پاس جو اقبال اثر کرتا ہے، اس کے پاس جو اقبال اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، پھر لہو بن کے یہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں مشکل کشا کو بتاتا ہوں مصیبت اپنی، نہ جانے کون ہے جو عباس کو خبر کرتا ہے۔ آپ بھی دعا فرمائیے گا۔ کون کون غازی عباس کے بچوں سے خلاف لینا چاہتا ہے؟ نسل کے جماعت غازی عباس کے دونوں بازو قلم کروائے ہیں، اٹھا سکتے ہو ایک منٹ کے لیے چندروں سے ہاتھ ظاہر ایسے بلند کیجیے ذرا، نانا شرمانے والا نہیں، اس گھر کا بیکاری دونوں ہاتھ اٹھائے ذرا بلند کر کے مل کے بولو کہ پاس جہان میں آیا نہ تھا بھی، آیا نہ تھا پاس جہان میں آیا نہ تھا بھی، آیا نہ تھا سینے لگی سینے لگی سینے لگی، وہ ساکھ ہے وہ ساکھ ہے امی حسین کی، حسین کی حسین کی حسین حاکم ہزار حاکم ہزار حاکم ہزار حاکم ہزار حاکم بطول دے حاکم ہزار حاکم ہزار حاکم بطول دے خود ملکائے آفاق ہے آفاق اپنی حسین حسین حیا کے ماتھے کا تاج لہرا، کا تاج لہرا، حیا کے ماتھے کا تاج لہرا، کا تاج لہرا، وفا پرستی کی لاج لہرا، پرستی کی لاج لہرا، وفا پرستی کی لاج لہرا، پرستی کی لاج لہرا، مقام خون حسین یہ ہے، حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے، حسین یہ ہے میرا حاجہ کوئی مدین چشتی اللہ رسول اللہ رسول شہنشاہ ہیں منزل ولی منزل وہ فرماتے ہیں لوگوں میرے حسین کی جان یہ ہے، جان یہ شاہ حسین حسین بادشاہ
نہیں بولے. آخری شہر آخری شہر آخری شہر. جب کربلا دمشق کوفے کا بازار کوفے کا بازار ہے اور قبلہ پیر سائیں 72 سر کٹے ہوئے ہیں. تم سے تو گھر میں ایک میت نہیں دیکھی جاتی. پوچھو ان گھر والوں سے. آخری مصرع میرا کیونکہ شاہ صاحب آخری مصرع یعقوب بھائی پوچھو تم سے تو گھر میں ایک لاش نہیں دیکھی جاتی. ایک لاش کسی کا باپ مر جائے نا بیٹیاں میت سے چمٹ جاتی ہیں. کسی کا بھائی مر جائے تو سینوں پہ ہاتھ لگا لگا کے روتا ہے. وہ لوگوں میرا ویر مر گیا. کسی کا باپ چلا جائے تو بیٹے دیواروں سے ٹکر ہی مارتے ہیں. ہائے 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 زینب سیدہ زینب تیری عظمت کو سلام. 72 سر کٹے ہیں. کتنے 72 اور 72 سر نیزوں کی نوک پہ ہیں. نیزوں کی نوک پہ 72 سر ہے. ان میں ایک ایسا بھی سر ہے ہائے ہائے ان میں ایک ایسا بھی سر ہے جسے امام علی اصغر کہتے ہیں. کربلا کا سب سے ننھا مجاہد سپاہی. یہ تو غازی عباس عوان اگر نہ سمجھے تو پھر نہ جانے کون سنے گا. عمر بھائی کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد سپاہی جو چل بھی نہیں سکتا, لڑ بھی نہیں سکتا, تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا. ام لیلہ کی گود میں, شہربانوں کی گود میں ہے اور 3 دن کا پیاسا ہے. ہاں اپنے بیٹوں کو سینے پہ لٹانے والوں 3 بڑی مشکل سے ملا. 3 دن کا پیاسا ہے میرے امام کا امام. اور پتہ عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ کا میرا امام ہے. اس ماں سے پوچھو جس کے سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے. اس محفل میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ اٹھایا گیا, جس کے سامنے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھایا گیا. ہائے ہائے اپنے بھائی کو قبر میں اتارتے ہوئے کو بھائی جانتا ہے اس میں کیا گزرتی. ماں دیواروں سے ٹکریں مارتی ہے, بہنوں سے منظر دیکھا نہیں جاتا مگر ایک واحد سیدہ زینب ہے. علامہ صاحب واحد سیدہ زینب ہے جس کے 2 بیٹے ہیں اون اور محمد. 9-10 سال کے بیٹے. ماں کو پتا ہے کہ 72 قدم کے فاصلے پہ یزیدی میرے بیٹوں کو شہید کر دی. کیا عمر ہے 10 سال. میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا. بس آخری مصرع کائنات کی ایک واحد ہستی ہے. چاند گجر سب کو شامدید. بابا جی تواڈے آنسو سلامت. کائنات میں ایک واحد ہستی ہے. یہ پیر صحیح آخری جملہ. ہر ماں مجھے یہ آنسو چاہیے تھے. قیامت تک ہر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی بیٹا خیر سے جا. میرا جملہ سن کے کو بندہ نہ تڑپے ہوتا مقدر بند کر. قیامت تک ہر ماں اپنے بیٹے سے کہے گی بیٹا خیر سے جا اور خیر سے واپس آ. علامہ ویسا ہر باپ اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا خیر سے جا اور خیر سے واپس آ. مگر ایک واحد گھر ہے سیدہ زینب کا جو کربلا میں انہوں محمد کو قریب بلا کے کہتی ہے میرے لال دنیا کی ہر ماں کہے گی خیر سے جا خیر سے آ, مگر میں زینب اپنے بیٹوں کو پیاسا شہید ہونے کے لیے بھیج رہی ہوں اور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں میرے لال سر لے کے جانا اور سر کٹوا کے واپس آنا. سر لے کے جانا اور سر کٹوا کے واپس آنا. امام علی مقام کا 6 ماہ کا بچہ. اور میں نے دیکھنا ذرا اے پی جی دیکھنا ذرا 3 منہ والا تیر. کتنے منہ والا؟ 1 2 3. علامہ صاحب بیٹھے 1 2 3. اور ذرا آنکھاں بند کر کے تصور دے کرو پتر 6 مہینے دا ہوئے تے 3 دن دا پیاسا ہوئے تے حرمت دنیا دا پتر 3 منہ والا تیر حسین دے بیٹے دی گردن چ مارے. ہاں
اور پتہ ہے وہ تیر کون سا تیر ہے؟ کتاب میرے پاس موجود ہے، لکھا ہے وہ 3 منہ والا تیر زہر آلودہ تیر تھا جس کو زہر میں ڈبو کے رکھا گیا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا، عرب میں کوئی اونٹ پاگل ہو جاتا نا، اونٹ پاگل ہو جاتا، یزید تیری آل اولاد پہ لعنت، اتنا ظلم کیا تو نے کربلا والوں پہ، کربلا میں کہا عرب میں کوئی اگر اونٹ پاگل ہو جاتا، اونٹ پہ پھر جاتا، اس پاگل اونٹ کو گرانے کے لیے، مارنے کے لیے پاگل اونٹ کو وہ 3 منہ والا زہر آلودہ تیر استعمال کیا جاتا جو حسین کے بیٹے کی گردن میں لگا۔ میں نے دیکھو گردن میں یہاں سے لگا اور حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ اتنا زوردار تیر تھا، مگر علی کا گھر بھی، ہاں یہ شان ہے ان گھر والوں کی، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو جہاں تک یہ کوفے کے بازار میں جب یہ 72 سر پہنچے، آخری شعر، جب 72 سر کوفے کے بازار میں پہنچے، جب کوفیوں نے تالیاں بجائی، جیت کا اعلان کیا، اپنی جیت کا اعلان کیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے تالیاں بجائیں، تیرے اور میرے امام کا سر حسین کے سامنے پیش کیا گیا۔ حسین کا سر مبارک یزید دنیا کا کتا تک سے اٹھا، تیرے اور میرے حسین کے ہونٹوں کو، کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں کو چھڑی لگا کے کہتا ہے حسین تو ہار گیا میں جیت گیا۔ جو سیدہ زینب کربلا میں 72 لاشیں دیکھ کے نہیں ڈولی، جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، کہا یزید شرم کر، تو جس محمد کے ہونٹوں کو چھڑی، جس حسین کے ہونٹوں کو چھڑی لگا رہا ہے، محمد ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ آؤ میں وہ شعر پڑھ کے قبلہ منہاج بھائی کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دشمن سے بھی نہیں ہے غلام حر اوان صاحب، غلام حر اوان صاحب، ہائے ہائے میں حر کا ذکر کر رہا تھا، میں کربلا میں کربلا والوں کی بات کر رہا تھا جو حر اور میں کربلا میں اور میں حر کا ذکر کر رہا تھا اور حر اوان صاحب تشریف لے آئے۔ یہ بھی غازی عباس کا بیٹا ہے، یہ بھی غازی عباس کا نور نظر ہے۔ پھر میں شعر بول رہا ہوں، اگر آپ کسی کا ہاتھ نیچے رہا تو پھر اس کا مقدر آخری شعر کہہ رہا ہوں کہ دشمن سے بھی نہیں ہے دعوت حسین کی، دعوت حسین۔ یہ شعر بول دیتا ہوں، یہ سوے جیب خالی، سوے جیب خالی، جناب تلی بولے، جناب تلی بولے جیب خالی، سوے جیب خالی، جناب تلی بولے، جناب تلی بولے، جدا جب شاخ ہوگے، شاخ ہوگے، جدا جب شاخ ہوگے، شاخ ہوگے، کدوں کوئی کری بولے، کوئی کری بولے، ہر جسم میں نار سر ہو گئے، سر ہو گئے، ہر کوئی بولتا ناصر، بولتا ناصریدہ ڈر دے، اگر بولے اگر حسین بنے علی کا ہاتھ بلند کیا، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، کہا اے لوگوں سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نہیں جو تسی سمجھتے پہلے میں وہ نہیں کرنا، میں صرف دارہ لینا ہے۔ بولو ذرا جڑا بندہ حضور نے فرمایا منافق لبنا ہوئے، اے میرے کنہ دی ہاتھ توبہ، میرے باپ میرے خاندان دی توبہ، میں جملہ کہاں حضور نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا لوگو صحابہ اگر منافق کو تلاش کرنا ہو، پتہ
پتہ نہ چلے کہ علی والا کون ہے اور بغض والا. حضور نے فرمایا وہاں پہ علی کا ذکر چھیڑ دیا جس کا چہرہ خوشی سے کھل جائے وہ علی والا, جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ بغض والا. اب مجھے تو نہیں پتا یہ حضور نے فرمایا ہے, کون کون علی کے نام پہ بولے گا ذرا, جس کے بازو دونوں ٹھیک ہیں. اگر حضور کا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, نانا ہاتھ جبروں سے نکالیے ذرا. حرامی اور حلالی کی پہچان ہے یہ نعرہ. میں نے کہا حضور نے فرمایا, بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. حضور نے فرمایا حرامی اور حلالی کی پہچان ہے یہ نعرہ. تو پھر بولو ذرا دونوں ہاتھ ایسے بولے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بولو من کنت مولا, من کنت مولا. من کنت مولا. اگر بول سکتے ہو تو ہاتھ چوک کے بولو من کنت مولا. ایک ہاتھ سیدھا کر کے, بیمار بندہ نہیں علی والا, سیدھا ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا. ایک منٹا سے ہاتھ اٹھاؤ گا سیدھے ایسے نہ سیدھے بولو, اور دونوں ہاتھ اٹھائیے, پانچوں کو مارنے والا ہاتھ. جتے مولا علی کا بینا یہ حضور مولا علی کی بنا دے تک اٹھا ہاتھ سے مل کے بولو من کنت مولا. ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا, من کنت مولا, من کنت مولا, من کنت مولا, من کنت مولا. مست کلندر, مست کلندر, میرے دل دے اندر, میرے دل دے اندر, میرے دل دے اندر, میرے دل دے میری نسبت بول لے, میری نسبت بول لے, میرے پیر کا نعرہ, میرے پیر کا نعرہ, کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, سرجان تو پیارا, اے دل تو ہمارا, میری جان جوانی کہتا ہوا پانی, موجوں کی روانی, موجوں کی روانی. جبریل کا لہجہ, جبریل کا لہجہ, مر جا ہی مر جا, وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی, سچا خلیفہ, سب کا ولی, پیار والا, پیار والا, دربار والا, دربار والا, دربار والا, دربار والا. رخسار کی باتیں آؤ کریں حضور کے رخسار کی باتیں. اس مال کے محبوبی صاحب, اس مال کے مختار کی باتیں. پیر صاحب بہت شکریہ. کاری سخیہ اس گھر میں تو کوئی مانگنے والا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جوید اکبر صاحب, اوان صاحب, تمام ہور بھائی, اور اوان صاحب, غلام مصطفیٰ, عمیر اوان صاحب, یہ میرا کمال نہیں, یہ گھر والوں کا کمال ہے. اس گھر میں کوئی منگتا آ جائے تو وہ خالی نہیں جاتا. ہم تو پھر حسین کے منگتے ہیں. تو اللہ اس گھرانے کو سلامت رکھے, آباد رکھے. میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہو رہا, کیونکہ محفل بن رہی تھی, کچھ ماحول ایسا تھا, ڈسٹرب تھی محفل, پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی, علامت اور بولو یار سارے نامقول بندے نے استاد بن نامقول بندے نے استاد بن. فرق جان دے ہیرے تے, فرق جان دے ہیرے تے کچ دا نہیں, فرق جان دے ہیرے تے کچ دا نہیں. او کتے پہکر زمانے دے لکھ سجن, کتے پہکر زمانے دے لکھ سجن, آٹا کدی فقیر دا کٹدا نہیں. یہ جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بنیاد کاری لطیفے رکھی ہے, یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اویس بھائی کہو انشاءاللہ. اس کی بنیاد آپ کے بابا نے رکھی ہے, عظیم ہستی نے رکھی ہے.
ہن جڑے بندے جنہاں نے قاری لطیف صاحب نو ویکھے نا وہ ضرور بولن یعقوب صاحب دی عظمت کو سلام بھی اج بھی یاری نبھا رہے ہیں علامہ ریاض صاحب نبھاندے رہیں گے انشاءاللہ یہ رحمت کا سمندر ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا اس جامعہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بنیاد تیرے اور میرے ویر جو ہمارے دلوں کے قریب ہیں غیر نہیں بلکہ دلوں میں بسے ہیں عاشق مدینہ عاشق رسول جنہ دے نام نال شہنشاہ خطابت ساجدہ بھی سی جنہ دے نام نال شہنشاہ خطابت ساجدہ سی ہر بندہ شہنشاہ خطابت لکھائی کردا ہے اس عظیم ہستی نے اس جامعہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بنیاد رکھی ہے جسے مرد کلندر درویش دوران خطیب اہل سنت اساتذہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھی ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا رکھی لطیف نے ہے تو نام پاک بی بی کا رکھا ہے اسے گرا کوئی نہیں سکتا اسے ہٹا کوئی نہیں سکتا اسے مٹا کوئی نہیں سکتا یہ رحمت کا سمندر ہے یہ دونوں بیٹوں کی صورت میں یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا انشاءاللہ پیر صاحب کا بھی دست شفقت ہے میں بھی ساتھ ہوں ابھی نبی ہو جاتی ہے بندے سے ٹائم لو بندہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے انسان ہے پریشانی آ جاتی ہے فرشتے نہیں ہیں نعت خوان خطیب نقیب ان پہ بھی بیماری آتی ہے تو اتنی پریشانی والی بات تو نہیں نا خود ہی ہم کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں کون کون پریشان بیٹھا ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ پہ آج چک رہے ہیں میں نے پتہ کوئی پریشان نہیں ہے حضور کا لنگر انشاءاللہ وعدو ہے ایک ایسا نعرہ لاؤ میں مائک پیش کر رہے ہیں روح خوش ہو جائے جڑا قاری لطیف صاحب کی ضرور سلام کرنا چاہتا ہے ہر بندہ منہ تو مقابلہ کے بولے میں دعوت دے رہا ہوں جگر گوش شاعر قاری لطیف رضوی صاحب ابھرتا ہوا شہزادہ میرے مسلک کی بہار میرے مسلک کا چاند اور انشاءاللہ اس جامعہ سیدہ فاطمہ زہرا کو دونوں بھائی بازو بن کے جو کام کر رہے ہیں اس میں سے ایک پھول کو پیش کر رہا ہوں اور یہ پھول ہے قاری لطیف رضوی صاحب کے چمن کا یہ پھول ہے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ منہاج لطیف رضوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں اپنے بابا کی یاد تازہ کریں جو کھڑے ہیں اگر بیٹھ جاؤ تو کمال ہو جائے ویس بھائی نے کہا ہے اور یقیناً ایک ایک کلام تینوں ثنا خان جو ہے جی ٹھیک ہے آپ نے کہا جو تینوں ثنا خان ایک ایک کلام یعنی کہ 15 منٹ کے بعد یہ تو بہ کے پڑھ لیا اج کاری شاید ہوئی ہے کبھی بہ کے بھی پڑھ لیا کرو ضروری کھلو کے پڑھنا جو مزہ لے مائک لا آج سواد لینا بیٹھ کاری صاحب بھی کبھی کبھی بہ جاتے ہیں یہ الحاج قاری شاہ صاحب کا شاگرد ہے اور میرا چھوٹا بھائی ہے اللہ تعالیٰ اسے اور اس عطا فرمائے یہ اٹھا لیں یہ سینٹر سے جی نعرے تکبیر میرے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں کہ میں چاہتا ہوں جلدی جلدی قبلہ کا خطاب شروع ہو جائے اور ہم خطاب سماعت کریں نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبوت معروف ثنا خان صاحبزادہ حافظ عمار الحسن چشتی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں آقا مولا کی عظیم اور بلند بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں اور یہ شاگرد ہے خالد حسنین خالد صاحب کا تو خالد صاحب بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے وہ کرسی منگوا لیا کرتے تھے آج تو قدرت موجود ہے جی درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ ہم سب کے محبوب ثنا خان خوبصورت آواز کے حامل سوز و گزاز بری آواز صاحبزادہ حافظ عبد الرحمن نقشبندی صاحب آپ کلام سے آغاز کرتے ہیں میں مولا کی بارگاہ میں ایک ربائی پڑھ دیتا ہوں جشن مولا علی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے میں نے رکھی ہے کعبے میں نشانی تاکہ میں نے رکھی ہے کعبے میں نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو ولی یاد آئے میں نے رکھی ہے کعبے میں نشانی تاکہ
میرے گھر میں میرے بندوں کو ابھی یاد آئے حافظ عبدالرحمان ہے کہ یہاں پہ سارے نعت خوان نقیب جو ہیں وہ بھائی بن کے ٹھیک لگاو جلدی جلدی ٹائم بڑا شارٹ. میں ہماری خوش بختی ہے کہ اسٹیج پہ پیر طریقت رہبر شریعت مافتاب طریقت آفتاب ولایت صوفی و صفا حضور قبلہ اعظم الحاج پیر صوفی جاوید اوان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ. بڑی بات ہے کہ مریدین کے جھرمٹ میں جیسے چاند ستاروں میں چھپا ہوتا ہے. آپ تشریف فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. ورنہ اس دور میں پیر کہاں بیٹھتے ہیں, اتنی سردی میں پھر حضور کے میلاد میں بیٹھنا یہ کوئی ہر بندے کے بس کا کام نہیں. وہی بیٹھتا ہے جس پہ زہرا کا بابا کرم فرماتا ہے. تو یہ خود نہیں بیٹھے, مولا علی نے بٹھایا ہے. آپ تشریف فرمائیں. اور دیگر ہستیاں محبوبی بھائی, دیگر جتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے یعقوب صاحب اور عثمان خیال قادری صاحب, دیگر ہستیاں. وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں اور میں بھی مائک سے جڑنا نہیں چاہتا. میری عادت ہے, میں نہیں چاہتا کہ رات کے پچھلے پہر میں بھی مقصود بٹی صاحب حاجی صاحب میرے بھائی ہیں, آپ تشریف لائے, خوش آمدید. قبلہ آپ آ جائیں, میں ایک شعر آپ کے بیٹھتے بیٹھتے پڑھ لیتا ہوں تو تاکہ میں آپ تک میک پہنچ جائے. یقیناً میک لگ چکا ہے. میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں. اس ہستی نے بہت لجپالی فرمائی ہے. تسی نہ سبحان اللہ کہنا کہ تہاڈی لجپالی نہ ہو جائے. جب سے قاری صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تب سے آج کے اس وقت تک بچوں کو باپ کے سائے سے مرحوم تو ہو چکے ہیں, باپ والی شفقت تو نہیں دے سکتے, مگر آپ نے جو دست شفقت ان بچوں کے سر پہ رکھا ہے